کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے حج کو ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر فرض کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ان 5 چیزوں کے اندر حج کو شامل فرمایا جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اسلام کی چھت کے نیچے اگر 5 ستون ہیں تو ان میں سے ایک ستون جو ہے وہ حج ہے۔ حج کا لفظی معنی ارادہ ہے، قصد کرنا ہے، اور اللہ خالق کائنات نے حج کو ہر صاحب استطاعت پر فرض فرمایا ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد وہ شخص جس کے پاس 3 چیزیں استطاعت کے اندر آتی ہیں۔ ایک ہے کہ اس کو صحت نصیب ہو، یعنی آدمی کے پاس پیسہ تو ہے، وہ سفری جو معاملات ہیں ان کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، لیکن بیمار ہے تو وہ بھی صاحب استطاعت میں نہیں آتا۔ صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کی صحت بھی اچھی ہو، تندرست ہو، وہ بیت اللہ شریف کی طرف سفر کرنے میں اس کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اسی طرح وہ شخص جس کے پاس صحت ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ سفری اخراجات برداشت کرے تو وہ بھی صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس پیسے بھی ہیں اور صحت بھی ہے، لیکن اس کے پاس سفری کوئی رکاوٹ ہے، مثلا اس سال اس کے اوپر سارے معاملات تھے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، لیکن سفری رکاوٹیں ہیں، جیسے آج کل تو ویسے کرونا کی وجہ سے یہ چل رہی ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر جس کے لیے سفری رکاوٹیں بھی ہوں تو جس کے اوپر حج اس اعتبار سے فرض ہے کہ اس کے پاس اخراجات ہیں، صحت ہے، لیکن سفری رکاوٹیں ہیں تو وہ بھی صاحب استطاعت نہیں ہوگا۔ لہذا خالق کائنات نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کے گھر کا سفر کر سکیں۔ تو لہذا جس کے پاس تینوں چیزیں، صحت بھی ہے اور اس کے پاس اتنے اخراجات بھی برداشت کرنے کی ہمت ہے کہ وہ سفر کرے گا تو اس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے گا، وہ اپنے اخراجات خود برداشت کر سکے گا۔ اور اسی طرح کوئی سفری رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ویزے کا مسئلہ نہیں ہے یا کوئی اور کاغذات کا معاملہ نہیں ہے، جیسے پچھلے زمانوں میں دشمن کا ڈر ہوتا تھا یا کسی جانور کے کھا جانے کا ڈر ہوتا تھا، آج کے زمانے کے اندر سفری رکاوٹ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کے ویزے کے کوئی مسائل ہوں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ آج کل کرونا کی وجہ سے مسائل ہیں، تو لہذا جس شخص کے پاس تینوں چیزیں ہیں، یعنی سفری رکاوٹ بھی نہیں،
پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جائے اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے حج کرنے والا، اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ یعنی جو بھی حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت اس کی اللہ کو راضی کرنے کی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اس نیت سے۔ ورنہ یہ نہیں کہ لوگ مجھے حاجی حاجی کہنا شروع کر دے، اس نیت سے گھر سے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج ادا کرو یا عمرہ ادا کرو، للہ تمہاری نیت اللہ کی ہونی چاہیے، تاکہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کا گھر جا کر دیکھوں۔ اور اللہ کا گھر یہ سعادت مندی ہے جس کو اس کی زیارت نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ خالق کائنات نے زمین کے اوپر جو سب سے پہلا گھر جو بنایا لوگوں کے لیے وہ بیت اللہ شریف ہے، کیونکہ چوتھے پارے میں ہی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بے شک پہلا گھر جو زمین کے اوپر اللہ نے بنایا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ کتنی واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے۔ پہلا گھر جو زمین کے اوپر اللہ نے بنایا وہ ہے جو مکہ میں ہے، اس کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت کی بڑی برکتیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بندے کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور برکت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہان والوں کے لیے میں نے اس اپنے گھر کے اندر برکت رکھی ہے۔ اور برکت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ سفر کر کے جب پہنچتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی تو اللہ زیارت کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بابرکت اللہ کا گھر ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، خالق کائنات نے فرمایا کہ صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں جن کے اوپر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ پانی ڈھونڈنے کے لیے چکر لگا رہی تھی، 7 چکر لگائے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نیک بندی کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے ان دونوں پہاڑیوں کو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ فیہ آیات بینات، کہ اس کے اندر اور بھی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم جہاں پر وہ پتھر پڑا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا، دونوں باپ بیٹا نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تو یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں، بڑی سعادت کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے امتحانات کے بعد بڑی کامیابیاں دیتا ہے۔ ہم نے کیا امتحانات کیے؟ ہم نے تو سردی ہے اس میں اٹھنا برداشت نہیں کیا، گرمی ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہماری حالت تو بڑی عجیب ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ میری بات پہ غور کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آئی تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام کے طور پر فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بناؤں گا۔ آپ غور کرنا یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کا اعلان کیا
کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا لیا، چھری چلا دی، لیکن وہ تو نہیں چلی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے کامیابی دی، آگ کو روشن کیا گیا، بھڑکایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ اس آگ میں چلے جائیں یا نمرود سے کمپرومائز کر لے۔ نمرود کو کہیں ٹھیک ہے میں اللہ کو چھوڑتا ہوں، مجھے زندگی عزیز ہے، نہیں، نمرود کھڑا ہے پوری دنیا کا بادشاہ، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور اس کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے اندر جانا برداشت کر لیا، لیکن نمرود سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا امتحان کہ سارا ملک ایک طرف کھڑا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں ایک طرف کھڑے ہیں۔ تو جب آگ کے اندر جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں کہ ہم نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں اس امتحان کے اندر یہ کہنے کو تو آسان باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں جب ایسے امتحانات سے واسطہ پڑے تو پھر اس وقت یہ امتحانات کیسے ہیں، ان کے اندر پھر کامیابی، پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اور جب عطا کیے گئے ایک عمر کے آخری حصے کے اندر اللہ کی طرف سے بیٹا نصیب ہو، پھر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اب انہیں شام میں نہیں رکھنا، ملک شام سے آپ لے جائیں بیت اللہ شریف کے پاس، وہاں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ آئیں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اپنے اس بچے کو جو بڑے عمر کے آخری حصے کے اندر آپ کہہ لیں ملا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ انہیں چھوڑ آئیں، تو اپنے سے جدا کرنا یہ کوئی معمولی آزمائش نہ تھی، لیکن اللہ کے لیے اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان سے امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا رزلٹ بھی خود اناؤنس کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہوئے تو انعام کے طور پر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام میں لوگوں کے لیے آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ آج آپ دنیا کا ذرا نقشہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر دو اللہ کے گھر ہیں، دو اللہ کے گھر ہیں، بیت المقدس اور بیت اللہ شریف۔ اگر ان لوگوں کو بھی دیکھیں، یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ بھی اسی سلسلے سے چلے آ رہے، جیسے بھی اب اگرچہ ان کا ایمان وہ تو نہیں ہے جس طرح آسمان پر ہونا چاہیے، رد و بدل کر دیا، سارا کتابیں تبدیل کر دی، تورات انجیل بدل دی، لیکن پھر بھی یہ بتوں کو پوجنے والے تو نہیں، یہ جس طرح بھی ٹوٹا پھوٹا جو بھی سلسلہ کرنے والے ہیں آسمان کی طرف توجہ کرتے، تو مسلمان بھی آسمان کی طرف۔ تو لہذا بیت المقدس آپ دیکھیں، بیت اللہ شریف دیکھیں، دونوں کی طرف اگر کوئی انتظامی معاملات کا کوئی سلسلہ ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے سید الانبیاء بھی آپ کی اولاد میں سے ہی بھیجے۔ تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا کہ میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، اور اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کا مرکز بنایا، لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور جائے امن بنایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تم اس بیت عتیق کی، عتیق کے دو معنی ہیں، قدیم یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ شریف، یہ دو اللہ کے جو گھر ہیں ان میں پہلا گھر بیت اللہ ہے، تو لہذا قدیم عتیق کے معنی، اور اسی طرح عتیق کا معنی آزاد بھی ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہر طرح کے شرک سے آزاد ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اس کو بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف کرو۔ آپ دیکھیں کہ اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قدر اور کتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر فرمایا، بیت اللہ شریف،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طواف کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اس کو مرکز بنایا۔ یہ اس گھر کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے جو اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اب جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اب لوگوں کے اندر اعلان فرما دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کے اندر یہ اعلان فرمائیں کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اس کے بعد اعلان کر دیا۔ تو اعلان جبل ابی قبیس جو مکہ شریف کے اندر پہاڑ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی، آپ دیکھیں پہاڑ پہ کھڑے ہیں جو مکہ میں ہے، تو اللہ کی طاقت سے اللہ نے جو قدرت بخشی، اس سے پوری روئے زمین کے اوپر ان کی آواز گونج جاتی ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے لوگو تم آؤ، بالحج، حج کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب آپ اعلان کر دیں گے، لوگ پھر آئیں گے، کوئی پیدل آئیں گے، کوئی سواریوں پر آئیں گے، جو بھی ذریعہ اختیار کریں گے بہرحال اللہ کے گھر کی طرف پہنچیں گے۔ تو آج دیکھیں کہ اللہ کے گھر کی طرف جانے کا ہر بندے کو ایک خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کو ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جائے، لیکن امت کے لیے یہ بات بھی بڑی ایک المیہ کے طور پر ہے کہ ہم آج حالات دیکھتے ہیں، وہ رونقیں جو اللہ کے گھر کی تھی، وہ رونقیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تھی، آج وہ اس طرح نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں من حیث الامت اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف ہم نے کرونا کو ہی اس کا قصوروار ٹھہرا دیا، اپنے عملوں کو بھی امت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک باپ ہے نا، باپ، اس کا بیٹا اس کی مرضی کے مطابق گھر نہ آئے تو وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اگر اس نے کہا بھئی شام 7 بجے تم گھر آ جاؤ، وہ 7:30 آ جائے تو وہ کہتا ہے اس کو کہو جاؤ جدھر سے آیا ہے۔ تو اللہ کتنا مہربان رحیم ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ وہ مالک ہم سے ناراض تو نہیں کہ اس نے امت کے عملوں کو دیکھتے ہوئے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا، اس نے اپنے حبیب کے روضے پر جانے سے روک دیا۔ یہ امت کو سوچنے کی ضرورت ہے، امت اپنے عملوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح ہی زندگیاں گزار لیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب ہے کہ اس نے امت جس کو جوک در جوک اللہ کے گھر حاضری کی توفیق ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری کی توفیق ہو رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حالات ہوئے کہ اللہ کے گھر کا دروازہ امت کے لیے بند ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اس میں ہمیں اپنے عملوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ اس اتنی بڑی بیماری نے، جس نے ہمیں اس سعادت والے سفر سے روک دیا، جس نے وہاں اور اللہ کے گھروں کے اندر مسائل کس طرح پیدا ہو گئے، لیکن امت نے پھر بھی کچھ اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو کھول لیتا ہے، رات ہوتی ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر لیتا ہے تاکہ دن کے اندر جنہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ پھر اسی طرح دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھوں کو پھر کشادہ کر لیتا ہے تاکہ رات کے وقت جنہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا امت کو اللہ سے معافی کی طرف جانے کی ضرورت تھی، اللہ کی طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ دنگل فساد کی بجائے
صاحب اقتدار لوگ اللہ سے معافی کی طرف جاتے، یعنی کتنا ایک اچھا ہوتا، کیونکہ کہا جاتا ہے نا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کا طریقہ اپناتے ہیں، بڑوں کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا ہوتا کہ نماز کے 2 نفل ہی ہفتے میں 1 دفعہ سارے اکٹھے ہو کے پڑھ لیتے تو ملک کا ہر فرد جو ہے وہ اس طرف لگ جاتا، کیونکہ ہر بندہ سمجھتا کہ بھئی وہ پڑھ رہے ہیں تو ہر بندے کو ایک تحفظ نظر آتا۔ اب تو قوم اتنی ڈری ہوئی ہے کہ ہم نے 2 نفل پڑھ لیے تو کہیں کو پکڑنے نہ آ جائے، یہ حالات ہیں۔ تو ایسا ہو جائے کہ وہ صاحب اقتدار لوگ بھی جب اللہ سے اجتماعی معافی کی طرف آئیں تو اس وقت پھر قوم بھی اس معافی کی طرف آئے گی۔ تو اللہ سے معافی ہی بندے کے لیے گناہوں کا بخشش کا باعث ہے۔ اب میں نے پچھلی جو مطلب جمعہ مبارک کے اندر وہ حدیث پاک بیان کی تھی، آپ اندازہ کریں اتنا بڑا پتھر ہاتھ سے دھکیلا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی ایک مہربانی سے جب نیکی کی گئی، اس نیکی کی بدولت اللہ نے وہ غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیا۔ تو لہذا خالق کائنات جو ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ قوم کو نیکی کے اعمال کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ نیکی کے عملوں کو کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے، پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ تمہارے لیے اپنے گھر کے راستے بھی کھول دے گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بھی عطا کر دے گا، اور اللہ ہمارے لیے جنت کے راستے بھی آسان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے بھی آسان کرتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو بڑی آپ یہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ہمارے وسائل اس طرح نہیں ہیں جس طرح عام مساجد کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی، اللہ اپنے کام لیتا ہے۔ تو کتنے کام تو دوست مطلب یہ جو مطلب یہ پانی وغیرہ کا کرنا ہو یہ بھی خود ہی کر لیتے ہیں، کوئی مزدوری نہیں، اور پھر اس طرح مطلب یہ ویلڈنگ وغیرہ کا کام ہو وہ بھی دوست خود ہی کر لیتے ہیں، اور الیکٹریشین کا بھی کیسر بھائی وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں، سارا کام خود ہی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کئی کام تو دوست خود ہی مطلب نپٹا لیتے ہیں کہ وہ کام اگر ہم بازار سے کسی کو کام کے لیے لائیں تو اس کی بھی ظاہر مزدوری پڑے، ایک ایکسٹرا پیسے خرچ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ اپنے گھروں کے نظام کو چلاتا ہے۔ تو بہرحال ابھی جو تعمیر کا کام شروع ہے، آپ حضرات اس کے اندر دل کھول کر اپنا حصہ شامل کریں، کیونکہ اللہ کے گھر کے ساتھ جو تعاون ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کتاب المساجد کے اندر، کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے گھر کو بنائے گا، میری طرف توجہ رکھنا، یہ سنیں حدیث پاک، کہ جو شخص اللہ کے گھر کو بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ویسا ہی اس کا گھر بنا دے گا۔ یعنی جس طرح وہ دنیا کے اندر کہیں اللہ کا گھر بن رہا ہے، تو میں نے عرض کیا سب سے پہلی چیز قرب ہوتی ہے۔ دین ٹائم کیا ہوا؟ قرب سے شروع کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کسی یتیم پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اور آپ کسی اور کمزور آدمی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کو رشتہ داروں میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح مسجد پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی مسجد کو دیکھیں، سب سے پہلے اس کو دیکھیں جس کے حالات سے آپ واقف ہیں، اس مسجد پہ خرچ کریں جس کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ تو لہذا جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تم جیسا اللہ کے گھر کو بناؤ گے ویسا جنت میں اپنا گھر بھی پاؤ گے، جنت کے اندر اللہ تمہارا گھر بھی ایسا بنائے گا۔ تو لہذا دل کھول کر
مسجد کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اللہ کا گھر جو ہے وہ خوبصورت سے خوبصورت بنے اور نمازیوں کے لیے اچھی آسائش اور سکون کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین اسلام کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔